پاکستان بھر کی سی ایس ایس ٹاپر ماہین حسن جو ایف بی آر میں پہلے سے ڈی سی تعینات ہیں لیکن پی اے ایس میں شمولیت کے لیے دوبارہ سی ایس ایس کیا اور شادی شدہ ہونے اور امور خانہ داری سنبھالنے کے باوجود پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ماہین حسن سے، جنہوں نے پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ وہ سی ایس ایس ٹاپر ہیں، یہ بڑی کمال کی سٹوری ہے ان کی، تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ماہین حسن سے۔ میں نے جو پہلے دو اٹیمپٹس میں جہاں پہ میری بھی شارٹ کمنگس تھی، میں نے ان کو ٹارگٹ کر کے اور اسی کے اوپر محنت کی اس بار، اور میری مین شارٹ کمنگز ریٹن کے اسکور کے اندر آتی۔ اچھا، پہلی بار بھی میرا ریٹن میں اسکور کم تھا، دوسری بار بھی ریٹن میں ریلیٹیولی کم اسکور تھا۔ سو اس بار میں نے بہت ٹارگٹ کر کے سبجیکٹس اس طرح سے سلیکٹ کیے کہ میں جہاں بھی زیادہ سے زیادہ میں اسکور کر سکوں، اور اللہ کا شکر ہے ریٹن میں ایگزام میں میرا ٹاپ تھا اور تھوڑے مارجن کے ساتھ ٹاپ ہے، تو دس از سم تھنگ جو کہ میں نے ٹارگٹ کیا اور اسی پر محنت کر کے، تو دس از ہاؤ آئی اچیو دس پوزیشن۔ میں نے یہ دیکھا ہے، عام طور پر دیکھنے والے بھی کافی اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں کہ سی ایس ایس ایگزامس کے لیے کافی محنت کرتے ہیں لوگ، تگدو کرتے ہیں، ایک بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکیڈمیز، ٹیوشنز اور جانے کیا کیا ریسرچ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کے ان کو کچھ ایسی پوزیشن ملتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی ایلوکیشن ہو جائے، کیونکہ ایلوکیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے کتنی پھر فورس لگانی پڑی، کتنی آپ کو اکیڈمیز اور باقی چیزیں کہ ایلوکیشن سے دور آپ کو تو گروپ امپروو کرنے کے لیے آپ نے کیا اور اس کے بعد ٹاپ کیا، اس میں خاص کتنی محنت لگی آپ کی؟ دیکھیے محنت تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اکیڈمیز بھی جوائن کرتے ہیں۔ آپ نے کی اکیڈمیز جوائن؟ نہیں، میں نے ریٹن کے لیے اکیڈمیز جوائن نہیں کی۔ اچھا، صرف میرے دو سبجیکٹس ایسے تھے، اسٹیٹس اور اپلائیڈ میتھ، جس کے لیے میں نے ٹیوشن لی تھی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی کوچنگ لی انٹرویو سیشن کے لیے، تو اس کے اندر بھی جو ہے میں نے 1-on-1 سیشن لیے فرام اے ٹیچر، تو اس میں بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے اکیڈمیز جوائن کی، تو وہ والی متھ کہ اکیڈمیز جوائن کیے بغیر سی ایس ایس نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہاں پہ بریک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ہم اکیڈمیز جتنی محنت کرتی ہیں اسٹوڈنٹس پہ، اس کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اف یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اویلیبل، اگر کینڈیڈیٹس کے پاس وہ نہیں ہے، تو اکیڈمیز آر دا رائٹ پلیٹ فارم کہ وہاں پہ جائیں اور اکیڈمیز جوائن کریں۔ ایٹ لیسٹ وہاں پہ تیاری تھوڑی سی فوکسڈ ہو جاتی ہے، آپ کو وہ ٹیکنیکس بتا دیتے ہیں، آپ کو وہ اسکورنگ ٹرینڈس بتا دیتے ہیں، اور کینڈیڈیٹس کو آپ دیکھتے ہیں، تو دیر از اے لاٹ آف لرننگ گوئنگ آن، تو آئی تھنک اکیڈمیز کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، پی ایس میں ایسی کون سی اٹریکشن ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی ڈیزائر ایلوکیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈی ایم جی گروپ میں ہو جائے، پی ایس میں ہو جائے، یہ کیا ایسی خاص بات ہے، یہ کیا ایسی اٹریکشن ہے جو جتنے بھی لوگ ہیں اس پہ کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف؟ دیکھیں ویسے تو پبلک سروس جو ہے، پبلک سروس کا ایلیمنٹ آئی ووڈ سے، اور سروس آف دا اسٹیٹ، یہ والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ 12 کے 12 سروس گروپس میں ہوتے ہیں۔ اب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر سروس گروپ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ اسٹیٹ کو ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ پی اے ایس میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، ایجوکیشن، ہیلتھ، ویمن امپاورمنٹ، اریگیشن ہو گیا، لیبر ہو گیا، دیر آر مینی ڈپارٹمنٹس جہاں پہ آپ سرو کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، اور اسپیشلی فیلڈ لیول پہ آپ ڈائریکٹلی گراس روٹس کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو آئی ووڈ سے کہ پولیس کو بھی الاؤ ہوتا ہے، وہ گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں، بٹ وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف لا اینڈ آرڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پی اے ایس کا آئی ووڈ سے کہ یہ ریزن ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے اس کو آپٹ کرتے ہیں، زیادہ اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں لوگوں کو سرو کرنے کی، دس از دا مین ریزن۔ ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے، یا یہ متھ ہے کہ جو کریم ہوتی ہے پی ایس وہ سی ایس ایس کی سمجھی جاتی ہے، کیا اس وجہ سے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ واقعی کریم ہوتی ہے یا ایک متھ ہے؟ کریم اس سینس میں ہوتی ہے کہ جو ٹاپ میرٹ ہوتا ہے یوزلی وہ پی اے ایس کو آپٹ کرتے ہیں، مطلب اس بار بھی پنجاب میں ویمن کوٹا بھی 25 پوزیشن پہ جو ہے کلوز ہو گیا تھا، سو اور میل جنرل کوٹا جو ہے پنجاب کا وہ تو 20 پہ ختم ہو گیا تھا۔ سو ان دیٹ سینس کیونکہ اوپر سے ظاہر ہے ٹاپ میرٹ والے زیادہ نمبرز والے لوگ اس کو آپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو نیچے والے میرٹ والے لوگ ہیں وہ انٹیلیجنس میں یا محنت میں یا کسی وجہ سے وہ کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ اپنی محنت بھی ہوتی ہے، سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، مارکس کے حساب سے ہوتا ہے، اور پرسنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا میرٹ بنتا ہے، 1-2 نمبرز کے ڈفرینس سے بھی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔ سو آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ کریم ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ لائق نہیں ہیں یا انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، تو آل آر ایکول، اور بس باقی جو ہے یہ پلیسمنٹ تو ظاہر ہے میرٹ کے حساب سے۔ تو ٹاپ کرنے کے لیے کتنا ایک پڑھنا پڑتا ہے؟ کیا وہ بک ورم آپ بنی، کتابی کیڑے کی شکل میں آپ نے پڑھا، یا کیونکہ آپ چونکہ آلریڈی سرو کر رہی ہیں اور سرو کرنے کے دوران ہی آپ نے یہ 3rd اٹیمپٹ کی جس میں ٹاپ بھی کیا، تو اس دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلنا کتنا مشکل ہے؟
اسی لیے مطلب یہ آئی وڈ سے اتنا آسان نہیں ہے, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ٹارگیٹڈ اسٹڈی ہونا ضروری ہے. مطلب میں آئی نیور بین اے بک ورم, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں کبھی بھی ٹاپر تھی یا میں ہمیشہ سے جو ہے میں نے بہت پڑھائی کی. آئی ہیو آلویز بین اے میڈیوکر اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے. میں کوئی بہت زیادہ کبھی بھی اسکول میں یونیورسٹی میں کہیں پہ میرے ٹاپ نہیں تھا. تو لیکن اس کے اندر یہاں پہ وہی بات ہے کہ فوکسڈ ہونا, ٹارگیٹڈ ہونا, یہ بہت ضروری ہے. آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ بالکل ڈائریکشنل ہو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر دیر از نو نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو. آپ جو ہے نا یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے بک وارم, بٹ آپ فوکسڈ ہوں, آپ بالکل ٹارگیٹ کریں کہ میں نے اس میں اس طرح محنت کرنی ہے, یہاں سے میرے مارکس امپروو ہو سکتے ہیں, یہاں سے امپروو ہو سکتے ہیں, اور یہ ایسے ایریاز ہیں جو کہ جن پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو, اس کا مطلب جی تھوڑا, ہاں جی, سمجھداری سے جو ہے اس کی تیاری کو دیکھیں. تو آپ کے لیے کتنا مشکل تھا یہ مینیج کرنا کہ آپ آلریڈی سرو بھی کر رہی ہیں, آپ نے پڑھنا بھی ہے, گھر کے معاملات بھی آپ چلا رہی ہیں, تو 3 تو ایک بڑے ٹاسک ہیں, چوتھا ٹاسک انسان کا سونا بھی ہوتا ہے, ریسٹ کرنا بھی ہوتا ہے, ان چاروں چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا, پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. آئی ہیو اے فیملی ایز ویل, تو اس میں یہی تھا کہ میں یوزلی ظاہر جاب کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ مجھے جو ٹائم ملتا تھا یوزلی ویک ڈیز میں ارلی مارننگ ملتا تھا, تو میں ارلی مارننگ میں پڑھتی تھی. زیادہ میری پڑھائی ارلی مارننگ میں, اور ویکینڈس کو میں یوٹیلائز کرتی. اچھا, تو ویکینڈس پلس ارلی مارننگ ڈیورنگ دا ویک ڈیز, یہ دس از دا کمبینیشن دیٹ آئی میڈ, اور میرے لیے یہ فیزیبل زیادہ تھا. ظاہر ہے آپ نے جب پڑھائی کرنی ہے آپ نے اپنی ایفرٹ کو میکسیمائز اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ اس ٹائم پڑھائی کریں جب میکسیمم ریٹین کر سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ ریٹین نہیں کر سکتے, آپ تھک کے پڑھ رہے ہیں, تو دیٹ از نو گڈ. جی. تو اس طرح سے جو ہے میں نے پڑھائی کی. باقی پھر یہ ہے کہ جنوری میں نے چھٹی لے لی, فیبرری میں ایگزام ہوتا ہے, سو 1 جنوری سے آنورڈس جو ہے پھر میں نے گھر بیٹھ کے پڑھائی کی. سو ظاہر ہے اس میں فیملی کی بھی سپورٹ تھی, اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو اٹ از ناٹ پاسبل. اور باقی خاص طور پر چونکہ بینگ اے فیمیل, باقی جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا یو ہیو اے کڈ, اور ان کے کام یا گھر کے کام, یا کبھی آپ کے ہسبینڈ بھی فرمائش کرتے ہوں گے کہ اچھا چلیں آج ویکینڈ ہے تو کچھ پکا کے دے دیں, تو کیا اس طرف بھی آپ کا رجحان رہتا ہے؟ بالکل. اچھا. ہاں جی بالکل بالکل. مطلب میری کیونکہ آئی ہیو آلویز سین مائی مدر از اے ہاؤس وائف, اور گھر میں نے ہمیشہ ان کو آئیڈیلائز کیا ہے, کریئر میں میں نے اپنے فادر کو آئیڈیلائز کیا ہے. سو سینگ مائی اون مدر, آئی ایم دا سارٹ آف پرسن ہو لائکس کہ میرا گھر بہت اچھا مینیجڈ ہو. کوشش پوری کرتی ہوں, ظاہر ہے آئی کین ناٹ بی 100% لائک ہر, بیکاز میں ہر وقت گھر پہ بھی نہیں ہوتی, تو آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ. تو یہ والی چیزیں بھی جو ہیں ساتھ ساتھ کوکنگ بھی ویکینڈ پہ یا آفٹر سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم, مجھے مطلب شوق بھی ہے تھوڑا سا کہ میں اس میں وہ کروں. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ سول سروسز میں عورتوں کا رجحان کم ہے؟ نہیں, آئی وڈ ناٹ سے دیٹ. اچھا. مطلب بہت زیادہ لڑکیاں آپ دے رہی ہیں. اب آئی وڈ سے کہ آلریڈی سول سروس میں اگر 221 کا بیچ ہے تو 80 جو ہے فیمیل ہے ہمارے پاس, اور یہ پروپورشن بڑھ رہی ہے. اب بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ لڑکیاں دیتی ہیں, بہت اچھی اور بہت آئی وڈ سے ایجوکیٹڈ انجینئرس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ڈفرنٹ پروفیشن سے لوگ ہیں جو ڈفرنٹ پروفیشنز میں بھی سرو کر رہے ہیں اور سول سروس میں بھی انٹر ہوتے ہیں. اچھا آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی ایک اچیومنٹ تو بہت ہو گئی, لیکن اسکائی از دا لمٹ. اب آگے فیوچر پلان کیا ہے, یا نیکسٹ ایم آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ دیکھیں یہ تو اٹ از جسٹ ون اسٹیپ آف دا وے سی ایس ایس کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی, میرٹ نمبر 1 اور سارا کچھ. بٹ یہ ہے کہ اب آگے تو ٹریننگ ہوگی سول سروس کی شروع, اور اصل تو کام ظاہر ہے تب شروع ہوگا جب میری فیلڈ میں پوسٹنگ ہوگی. فیلڈ میں سو انشاءاللہ جس طرح سے میں نے سوچا ہے, کچھ میرے ایمز ہیں کہ پبلک سروس سے ریلیٹڈ, اور اسٹیٹ کو جس طرح سرو کر سکتے ہیں, گراس روٹ لیول پہ جس طرح لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں, تو ایکچولی وہ سب تو تب شروع ہوگا جب میری فیلڈ میں انشاءاللہ پوسٹنگ ہوگی. سو دیٹ از مائی پلان آگے انشاءاللہ. آپ کے لیے بہت سی دعائیں, اردو پوائنٹ کی جانب سے بھی آپ کے لیے مبارکباد, اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ نہ صرف ٹاپ کیا ہے, اور بلکہ ساتھ ساتھ اپنے گھر کو اور باقی سارے معاملات کو بھی مینیج کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نے کے بعد.